معافی کی اس رات ان تمام لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے وقت نکالے جنہوں نے جان بوجھ کر اور غیر داری طور پر آپ پر ظلم کیا۔ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ اتنی پاک ملاقات میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو قیام کے لیے بیدار ہو، نفلیں پڑھو اور اس دن روزہ رکھو۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس شاندار رات میں دعاؤں پر توجہ دے اور نفل نماز کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یاد رکھے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح خوددار اور سخت بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو خاص رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 12 اکرام مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یقینی بنائے، میری طرف سے اللہ کے سے خصوصی دعا کریں۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ لاکھ کچھ کر لیجئے بس میں لیکن کچھ بھی نہیں، وقت جیسا آخری کہا کوئی نہیں۔ میرے پیارے دوست اور خاندان برا اکرام، مجھے معاف کر دے اگر میں نے اپنی زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں واقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے کبھی وہ بدنصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ آج کی رات اعلیٰ ترین رات ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ شب بارات مبارک۔ میرے تمام دوستوں اور اہل خانہ کو شب بارات مبارک ہو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اے اللہ، میں ایک خاص رات میں آپ سے خصوصی دعا کرتا ہوں، ہمیں معاف کرنا، کیونکہ یہ لحاقہ قدر ہے، اور ہمیں آنے والی بابرکت زندگی عطا فرما۔ شب بارات مبارک۔ اگر آپ اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اس شب بارات میں دے سکتے ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف انہی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیمو پڑھو۔ معافی کی اس رات ان تمام لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے وقت نکالے جنہوں نے جان بوجھ کر اور غیر داری طور پر آپ پر ظلم کیا۔ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ اتنی پاک ملاقات میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو قیام کے لیے بیدار ہو، نفلیں پڑھو اور اس دن روزہ رکھو۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔
उस शानदार रात में दुआओं पर तवज्जो दे और नफल नमाज के साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना याद रखे। दुख इंसान को या तो रेत की तरह ढा देता है या फिर चट्टान की तरह खुददार और सख्त बना देता है। मैं आपको खास रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 12 अकराम मुझे अपनी दुआओं में याद रखना यकीनी बनाए, मेरी तरफ से अल्लाह के से खसूसी दुआ करें। मुझे बेहतरीन नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जिसमें मेरे रब की रज़ा हो। लाख कुछ कर लीजिए बस मैं, लेकिन कुछ भी नहीं, वक्त जैसा आखिरी कहा कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्त और ख़ानदान बरा इकराम, मुझे माफ़ कर दे अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वाकिफ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है कभी वो बदनसीब नहीं होता। किसी का दिल ना दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगी। आज की रात आला तरीन रात है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। शब बारात मुबारक। मेरे तमाम दोस्तों और अहले खाना को शब बारात मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ए अल्लाह, मैं एक ख़ास रात में आपसे खसूसी दुआ करता हूँ, हमें माफ़ करना, क्योंकि ये लिहाका कद्र है और हमें आने वाली बाबरकत ज़िंदगी अता फरमा। शब बारात मुबारक। अगर आप अपने आप को माफ़ कर सकते हैं तो आप सबको माफ़ कर सकते हैं। ये वो बेहतरीन तोहफा है जो आप अपने आप को उस शब बारात में दे सकते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग है। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुराकर बिखर जाता है। सब्र की हद तो ये है कि तकदीर के फैसले पर शिकवा ना हो। सारे रिश्तों को निभाकर देख लिया, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कामयाब होने के 3 असूल है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। जिन लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ दरगुजर का मामला करते हैं। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि आपको मामूली समझने लगे। अकेले में अल्लाह को याद करो, परेशानी में दरूद शरीफ पढ़ो, उदासी में या हय्यू या कय्यूम पढ़ो, खुशी में या रहीमू पढ़ो।